دلوں میں ڈر نہ ہوتا عزم ہوتا حوصلہ ہوتا. کیا بات. دلوں میں ڈر نہ ہوتا عزم ہوتا حوصلہ ہوتا. زمانہ آج بھی ہم لوگوں کے ٹھوکر میں پڑا ہوتا. زمانہ آج بھی ہم لوگوں کے ٹھوکر میں پڑا ہوتا. اگر ہم لوگ مسلک اور فرقوں میں نہیں بیٹھتے تو اب بھی پوری دنیا میں دبدبا ہمارا ہوتا. اب بھی ساری دنیا میں دبدبا ہمارا ہوتا. حضرات محترم، ابھی آپ محترم امتیاز احمد ملا سے ان کی جذباتی تقریر سماعت کر رہے تھے اور ہندوستان کی گندی سازش کو سمجھ رہے تھے. جس شکار آپ ہو بیٹھے تھے اس شکار کے آپ پنجروں سے باہر آ رہے تھے. اپنے دل میں فیصلہ کر رہے تھے کہ مجلس اتحاد المسلمین آپ مجھے قائم کرنی ہے اور کسی دادا دیدی کے چکر میں نہیں رہنا ہے. اب میرا فیصلہ خود ہمارے ہاتھ میں ہے. میرے دوستوں، میرے عزیز ساتھیوں، میں سنتے سنتے امتیاز بھائی کی تقریر میں خود گھٹ رہا تھا کہ اتنا سیاست آخر مسلمان اور دلت کو یہ کیوں مکھی سمجھتے ہیں؟ کیا ان کے پاس یہ بات کی صداقت نہیں ہے کہ ہندوستان کی تاریخ میں ہندوستان کو آزادی ملی تو مظفر نگر سے لے کر دلی کے لال قلعہ تک ہمارے گردن کو کاٹ کے لگائے گئے تھے. ہمارے عالموں کے گردن تھے، ہمارے دانشور کے گردن تھے، ہمارے مسلمانوں کے گردن تھے. اور مجھے اس ہندوستان سے صفحے ہستی سے مٹانے والے، میں تم کو کہتا ہوں کہ یہ کون کہہ رہا ہے کہ معیار گرا دو؟ یہ کون کہہ رہا ہے کہ معیار گرا دو؟ دشمن جو ہار مان لے تلوار گرا دو. دشمن جو ہار مان لے تلوار گرا دو. ارے گھٹ گھٹ کے وار کرنا تو بزدل کا کام ہے. دشمن جو ہار مان لے تلوار گرا دو. ارے گھٹ گھٹ کے 5 سال جینے سے بہتر سرکار ہے نہ مرد تو سرکار گرا دو. سرکار ہے نہ مرد تو سرکار گرا دو. چاہے سینٹرل کی سرکار ہو چاہے صوبائی سرکار ہو، اگر ہے اس کے اندر صلاحیت نہیں ہے تو چھوڑ دو. اگر مسلمان فیصلہ کرے گا تو ایجوکیشن منسٹر انہیں کو بناؤ. منسٹری ان کے ہاتھ میں تو آپ سے کچھ ہونا نہیں ہے. اور مجھ سے کہنے والے، مجھے صفحے ہستی سے مٹانے والے کمزور ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، لیکن کمزور ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، لیکن اسلام پہ آئی تو تجھے پھاڑ بھی دیں گے. اسلام پہ آئی تو تجھے پھاڑ بھی دیں گے. اور اس بار چھیڑا تو سن لے خدا قسم، زندہ تجھے زمین میں ہم گاڑ بھی دیں گے. اب نہیں چھیڑ سکتے ہو. مسلمان ایک جذبہ والا قوم ہے. مسلمانوں کی جذبات کا سودا مت کرنا. آپ نے اپنی جذبات کو راجہ بازار میں دکھایا. آپ کے جذبات کو سلام کرتے ہیں. وہ حافظ قرآن بچوں کو جی آر پیوں نے اریسٹ کیا تو آپ نے مظاہرہ کیا کہ نہیں کہ ہم بریلوی دیوبندی ہیں. سارے مسلک کو بالائے طاق رکھ کے گھر کے المیرا کے لاکر کو کھول کے آپ نے رکھ دیا. میں آپ کو سلام کرنا چاہتا ہوں مسلمان کے نوجوان اور یہاں کے دانشور طبقے کہ آپ اس میدان میں اترے کہ حکومت اور پولیس والوں کو گھٹنا ٹیکنا پڑا اور وہ بچے کو چھوڑنا پڑا. کیوں اریسٹ ہوا تھا؟ سینٹرل حکومت کا معاملہ جی آر پی کا ٹھیک ہے، لیکن اسٹیٹ حکومت کیا کر رہی تھی؟ انہوں نے کیوں اپنے زبان سے نہیں کہا کہ ان بچوں کو چھوڑا جائے؟ یقین ہے کہ یہ بھی آستین کی صاف ہے صوبائی حکومت بھی. میرے دوستو، کل کو وہ مسجد کے کسی مسجد کا امام ہوتا، کل کو کسی مسجد کا حافظ قرآن ہوتا، کل کو وہ کسی مدرسے کا محدث ہوتا، کل کو کسی شہر کا قاضی ہوتا، کل کو کسی شہر کا امام ہوتا، کل کو امام مقتدی ہوتا. ان بچوں کو ان ظالم جی آر پیوں نے پکڑ کر اریسٹ کیا. آپ نے اپنا جذبہ دکھایا راجہ بازار میں. میں آپ کے جذبات کو سلام کرتے ہیں. وہی اتحاد مجھے چاہیے، وہی اتحاد چاہیے. اگر آپ کا یہ شوق ہے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کے سب کچھ ہو جائے گا، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مسلمان اور دلت کو چھوڑ کر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو. آپ اپنی حکومت نہیں بنا سکتے ہو. تب نہ آپ منتشر ہو. منتشر ہیں آپ حضرات، تب لوگ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان جاؤ. یہ مختار عباس نقوی جو ہے یہ کہہ رہا پاکستان جاؤ، یہ ہمارا گھر واپسی کرا رہا ہے. ارے میری واپسی مت کراؤ.
سب پہ لاگو نہ یہ بے بسی کیجئے، پہلے اپنے گھر کی کچھ چوکسی کیجئے. سب پہ لاگو نہ یہ بے بسی کیجئے، پہلے اپنے گھر کی کچھ چوکسی کیجئے. ہو مختار نقوی یا ہو شہنواز، ارے پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے، پہلے ان کی تو گھر واپسی کیجئے. مسلمان کا کراؤ گے، شہنواز حسین کا پہلے کراؤ، نجمہ ہبت اللہ کا پہلے کراؤ، بعد میں میری طرف دیکھنا. میں تو واپسی انشاءاللہ تعالیٰ نہیں کروں گا، کیونکہ یہ میری باپ کی زمین ہے، حضرت آدم کی زمین ہے. جب باپ نہیں رہتا ہے ملکیت کا مالک اس کا اولاد ہوتا ہے. ہم سب اس ہندوستان کے مالک ہیں، یہ ہندوستان ہماری باپ کی زمین ہے، ہماری باپ کی زمین ہے. ہم اس ہندوستان سے نہیں جائیں گے. تم واپسی کرو، اب ہم نہیں واپسی کریں گے. سننے کی اگر دم ہے تو ایک بات بتا دو، سننے کی اگر دم ہے، او میڈیا والے، او حکومت والے، او سینٹرل والے، سننے کی اگر دم ہے ایک بات بتا دوں، اس ملک میں کیا میری حالات بتا دوں، اس ملک میں کیا میری حالات بتا دوں. ارے چھپ چھپ کے وار کرنا تو کچھ دل کا کام ہے، آج سامنے سے آ تیری اوقات بتا دوں، سامنے سے آ تیری اوقات بتا دوں. پیٹ پیچھے وار مت کرو، مسلمان مت کرو. کبھی کہہ رہے 4 بجے، ایک آئے کہیں کہ 4 بچہ پیدا کرو مسلمان کے بچوں پہ پابندی لگانے کے لیے، ایک آئے بولے نسبندی کر دو، ایک آئے تو کہے کہ نہیں مت کرو. ارے تم 1 کرو، 1000 کرو، 1 لاکھ کرو، ہم کو اس سے کیا غم ہے یار، تم کرو نا جتنا کرنا ہے. ہمارے قوم میں تو ماشاءاللہ بچے ملیں گے ٹیپو بن کے نکلیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور تم کو جتنا پیدا کرنا ہے کر لو. 4 بچے پیدا کرو گے، 40 کرو گے، ارے کتنا بھی کرو. میں کہتا ہوں کہ ظالم تیرے ظلم کے آگے 1 قلندر کافی ہے، ظالم تیرے ظلم کے آگے 1 قلندر کافی ہے. 4 نہیں، 40 نہیں، 1 لاکھ تو بچہ پیدا کر. ارے مودی تیرے فوج کے خاطر 1 ہی اکبر کافی ہے، مودی تیرے فوج کے خاطر 1 ہی اسد کافی ہے، 1 ہی قوم کافی ہے، 1 ہی مسلمان کافی ہے. آپ ان کو مت سودا کیجئے، آپ ان کو مت للکاریے. 6 تاریخ کو آپ کو اپنا جم غفیر مجمع تاتی باغان سے آپ کو لے کر جانا ہے. آپ وہاں رانی راسمنی روڈ میں آپ ضرور رہیں گے، آپ سمجھیں گے کہ آپ کو کرنا کیا ہے. محترم حضرات، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی سیاست کو سمجھیں، آپ اپنی سیاست کو سمجھتے ہوئے 6 تاریخ کے پروگرام کو مجلس اتحاد المسلمین کے بینر تلے آپ ضرور ہمارے اس بینر کو کامیاب بنائے. میرے دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، زیادہ تمکنت دیر تک نہیں رہتا. سینٹرل والے، میڈیا والے، الیکٹرونکس میڈیا والے، کوئی مسلمانوں کا سودا مت کرو. مسلمان زندہ قوم ہے، جب بھی ضرورت پڑتا ہے بنگال کی دھرتی کو ہلانے میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا ہے. میرے عزیز ساتھیوں، آپ اپنا اتحاد پیدا کرو، ساری مسلک کی جھگڑے کو چھوڑ دو. اتحاد کا وقت آ گیا ہے، اتحاد پیدا کر لو. امریکہ جب بم پھینکتا ہے تو کسی بریلی دیوبندی کو نہیں کھوجتا یہ ہے کہ مسلمان کو ختم کر دو. میں کہتا ہوں سورج ستارے میرے ساتھ میں رہے، سورج ستارے میرے ساتھ میں رہے. جب تک تمہارے ہاتھ میرے ہاتھ میں رہے، شاخوں سے ٹوٹ جائے وہ پتا نہیں ہے ہم. مودی سے کوئی کہہ دے اوقات میں رہے، مودی سے کوئی کہہ دے اوقات میں رہے، زیادہ نہیں. میرے دوستو، میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کی تقریر کو سمٹاتے ہوئے مزید آپ کو ضرورت نہیں ہوگا. آپ کے زندہ دل کو سلام کرتے ہوئے، اتحاد پیدا کرتے ہوئے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ ضرور 6 ستمبر کو آپ رانی راسمنی روڈ میں انشاءاللہ پہنچنا ہے. حکومت کو دکھانا ہے، حکومت کو چمکانا ہے کہ مسلمان جاگ چکا، مسلمان کو نہ چھیڑو. جیسے حیدرآباد میں 2 بھائی نکلتا ہے، اکبر الدین اویسی، اسد الدین اویسی، پنجرے سے نکلتا ہے شیر کی شکل میں. آپ بھی کلکتے سے شیلاب کی شکل میں پھاٹے مارتے ہوئے رانی راس کے روڈ کو بھر دو اور سمجھ لو کہ مسلمان ایک زندہ قوم ہے، مسلمان ایک جاوید قوم ہے. آپ نعرہ لگائے مجلس اتحاد المسلمین زندہ باد، المسلمین زندہ باد، اسد الدین اویسی زندہ باد، اسد الدین اویسی زندہ باد. متحد ہو تو بدل ڈالو زمانے کو.
मुत्तहिद हो तो बदल डालो जमाने को, मुंतशिर हो मरो शोर मचाते क्यों हो, मुंतशिर हो मरो शोर मचाते क्यों है। आप हजरात 6 तारीख को वक्त पड़े तो हर एक बार उठा लेते हैं, गुलों के शैदा हैं मगर खार उठा लेते हैं, वक्त पड़े तो हर एक बार उठा लेते हैं, गुलों के शैदा हैं मगर खार उठा लेते हैं। अरे हम वो शायर है कि जब जुल्म का सर उठता है हम कलम फेंक कर तलवार उठा लेते हैं।